درختوں کے حقوق، پودوں کے حقوق اور پتھروں کے حقوق اور زمین کے حقوق۔ یعنی یہ کتاب اس انداز کے ساتھ جامع اور مانے جو زندگی کے ہر گوشے کو احاطہ کرتی ہے۔ اور اگلے سال جو رمضان المبارک سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ 8 جلدوں کی عظمت مصطفیٰ میں، اس سے اگلے سال چونکہ کام مکمل ہو چکا، اب صرف چھپنی ہے، تیار ہونی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب اس سے اگلے سال آئیں گے تو رمضان المبارک سے پہلے آپ کے ہاتھ میں غالباً 10 جلدوں کی کتاب ایک اور ہوگی، یہ بن جائیں گی 26 جلدیں یا 25 جلدیں، ممکن ہے 27 بن جائیں کل۔ وہ جامع و سنہ کا وہ حصہ ہوگا جو احکام کا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق تمام فقہی احکام حدیث نبوی سے ثابت ہوں گے۔ حنفی مذہب پورا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کتب حدیث سے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ادھار تھا ہمارے ذمے، جن کے ہم مقلد ہیں، جو ہمارے امام ہیں، ان کا ادھار تھا۔ بڑے بزرگوں نے، ائموں نے اپنے اپنے دور میں ممکن حد تک اس کو چکانے کی کوشش کی، مگر بہت بڑا ادھار تھا، چونکہ اکثر ائمہ جن کی کتب دستیاب ہیں 98-99% وہ شافعی ہیں اور حنبلی ہیں، حنفی نہیں ہے زیادہ تر۔ یہ ادھار تھا، اور یہ ادھار بھی 1400-1300 سال کے بعد تحریک منہاج القرآن نے چکا دیا ہے، حنفیت کا ادھار۔ تو جب اگلے سے اگلے سال آئیں گے تو اس کی شاید وہ بھی 8 یا 10 جلدیں ہوں گی، تیار ہیں۔ اب میں نے کہا چونکہ حدیث کا کام مکمل ہو گیا، اب یہ اس سال یہ چھپ گئی، اگلے سال شان مصطفیٰ والی کتاب چھپ جائے گی، اس کے اگلے سال احکام فقہ کی مذہب کے اوپر کتاب احادیث نبوی کی چھپ جائے گی۔ لہٰذا یہ ملائیں گے تو یہ جامع، اکٹھا چھاپیں گے بعد میں تو اس کو جامع و سنہ بھی کہیں گے، مگر ان کے الگ الگ نام ہوں گے، 8-8، 10-10 جلدوں پر۔ تو حدیث پاک کا کام الحمدللہ تعالی اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے تصدق سے مکمل ہوا۔ اب آپ کا کام ان کو لے جانا، خریدنا اور پڑھنا اور پڑھانا اور معاشرے کے ہر گھر تک پہنچانا ہے، یہ آپ کا کام۔ بولیے لے جائیں گے یا بس سن کے خوش ہو گئے؟ دیکھیے نا، اس کا کوئی پیسہ میرے گھر نہیں آنا، نہ کبھی آتا ہے۔ میں تو اللہ رسول کے لیے لکھتا ہوں اور آپ کی خدمت کرتا ہوں، حضور کی امت کی خدمت کرتا ہوں، تاکہ صدیوں تک یہ دین زندہ ہو اور روشن ہو اور نسلوں تک یہ پیغام پہنچے۔ میں نے فرض ادا کیا، اب آپ کا فرض ہے رجسٹر کروائیں، رسیدیں لیں، اور اگلے 1 مہینے کے اندر 15 دن عید کے بعد آ کر یہ لیتے جائیں، مہینے ٹیلی فون کر کے آئیں، تاکہ سب جلدیں جب یہ بتا دیں کہ چھپ کے موجود ہیں اس وقت اکٹھا ایک ہی بار آ کے لے جائیں۔ یہ اٹھا لیں بیٹے، اٹھا لیں سارے، اندر لے جائیں، اندر میرے کمرے میں لے جائیں۔ ایک اور آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، دوسری، اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے۔ یہ برتن دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، نظر آ رہا ہے برتن؟ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کی زیارت کر لیں۔ دیکھ رہے ہیں برتن؟ آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرف والے بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہنیں اور بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، چونکہ میں ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے جان رہا ہوں آپ کا رسپانس۔ یہ مد نبوی ہے، مدینہ پاک سے لے کے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیمانہ تھا، ایک برتن تھا، اور سب صحابہ کرام کے پاس وہ برتن تھے۔ مد آقا علیہ السلام جب آئے تو آپ نے واحد اس ایک پیمانے کے لیے دعا کی،
اور فرمایا اللہم بارک لنا فی مدنا وفی ساعنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے مد میں، اس مد میں برکت پا، اس مد میں برکت پیدا فرما، اس مد میں برکت عطا فرما۔ یہ مد کیا ہے؟ یہ برتن ہے، تقریباً دودھ یا پانی اگر ڈالیں تو 1/4 کم 1 کلو آتا ہے اس میں، یعنی 750 ملی گرام کہیں گے جی، 750 گرام، 250 گرام کم، یعنی 1 پون کلو گرام۔ 1 کلو ہوتا ہے نا جس کو پہلے زمانے سیر کہتے تھے، اب کلو گرام ہے۔ اس کلو کے 4 حصے کر لیں، چوتھائی نکال دیں تو 3/4 ملا دیں تو یہ مد کا وزن بنتا ہے۔ اس کے اندر پیمانہ، یہ اصل برتن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے، اصل وہ استنبول ٹاپ کپی پیلس میں، استنبول میں عجائب گھر ہے ٹاپ کپی، وہ مدینہ پاک سے عثمانی ترک ساتھ حفاظت کے لیے لے گئے تھے، وہ استنبول میں محفوظ ہے۔ صحابہ کرام کے وقت سے لے کر آج کے دور تک اہل مدینہ نے اور ائمہ اور محدثین نے سند کے ساتھ اس کی میئرمنٹ کی کہ اوپر سے کتنا چوڑا تھا، نیچے کتنا، اس کے نیچے کتنا، بیس کتنی تھی، وزن کتنا تھا، ہائٹ کتنی تھی۔ آقا علیہ اور استنبول کے ٹاپ کپی پیلس میں آقا علیہ السلام کا اصل برتن، اس سے آقا علیہ السلام دودھ بھی پیتے ہیں، کبھی پیالے میں اس میں پانی بھی نوش فرماتے، اسی سے غسل بھی کرتے، گندم بھی ناپ کے اسی کو دیتے، اسی سے لیتے، اور عام ہر چیز کے ناپنے کا پیمانہ آقا علیہ السلام کے گھر میں یہ تھا، اور یہ صحابہ کرام کا پیمانہ تھا اور مدینہ پاک کا تھا۔ اس کا نام لے کر بخاری اور مسلم شریف میں حضور نے دعائیں کی، بالکل ایگزیکٹلی اس کی ڈیٹو کاپی، اس پیمانے کی تمام میجرمنٹس کے مطابق اہل مدینہ کہ جو بزرگ جن کے پاس سند ہے اور میوزیم میں بھی ہے، وہاں میوزیم میں انہوں نے اس کو بنایا ہے، اس آقا علیہ السلام کے اصل برتن کی بالکل ایگزیکٹ ڈائمنشن پر، اور پھر سند کامل کے ساتھ یہ مد نبوی میں آپ کے لیے لایا ہوں مدینہ پاک سے۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے اس مد میں، یعنی اس پیمانے میں جو 1/4 کم 1 کلو گرام ہے، اس وزن اور پیمانے کے لیے دعا فرمائی۔ مد پیمانہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے مد میں برکت فرما۔ تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پیمانہ اگر یہ مد ہو، مد نبوی، فرق نہ ہو ڈائمینشنز کا، تو اگر مریض بھی اس نیت کے ساتھ کہ مد نبوی ہے، اسی میں دوائی پیے، پانی پیے، دودھ پیے، شفا ہو جائے گی، گھروں میں خیر ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی اللہم بارک لنا فی مدنا، یہ جو پیمانہ ہاتھ میں مد، اس کے لیے دعا فرمائی، یعنی وہ جو برتن گھر میں تھا اس کے لیے نہیں، میری بات سمجھے، جو خود یوز فرماتے تھے اس ایک برتن کے لیے نہیں، اس پیمانے کے لیے دعا فرمائی۔ یہ جو 1/4 کم 1 کلو گرام، اسی ڈائمنشن پہ جو مد استعمال ہوتا تھا، اس نیت کے ساتھ اس کے استعمال میں برکت ہے۔ میں نے حاجی محمد سلیم صاحب کو یہ دیا ہے کہ ہر روز جو آپ کو ساری افطاری میں کھانا ملتا ہے، ہر ایک دیگ میں اس مد نبوی کو بھر کے پانی سے ہر دیگ میں ڈالتے ہیں۔ آپ کی ہر دیگ میں اس ایک مد نبوی ڈالا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہر دیگ میں ڈالیں، اور پھر خواتین کی طرف بھی بیچتے ہیں، اور ان کے ہاں جو دیگیں پکتی ہیں ان میں سے ہر ایک دیگ میں یہ مد نبوی بھر کے دیگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ پہلی شام میں نے دے دیا تھا تاکہ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ ہمارے مد میں برکت پیدا فرما، وہ جو برکت مد نبوی ہے وہ آپ کے ہر کھانے کو نصیب ہو جائے۔ میں نے چاہا آپ کو زیارت کراؤں اور اس مد نبوی کی تفصیل بتاؤں۔ اب آپ نعت شریف پڑھیے جو بات۔ ادھر
باہر لے جا کے بھی دکھا لیں، ادھر سے ادھر دکھا دیں باہر سے بھی۔ چلیں نعت شریف پڑھیں بیٹے۔ یا چلو انہیں کہ ایک پڑھ لیں، یہ رہا۔